اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ مسجدیں قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت سے گونج رہی ہیں۔ مسلمانوں کے گھر میں قرآن مجید کثرت سے پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس لیے اتارا ہے کہ ہم اسے سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن مجید میں ہی یہ بات بار بار کہی گئی ہے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سورہ بقرہ آیت 240 پر 2 اور سورہ نور آیت 60.8 میں بھی یہی بات ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 2 اور یہی بات سورہ زخرف آیت نمبر 3 میں بھی ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ یوں کھول کر بیان کرتے ہیں ہم آیتیں ان کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ یہ سورہ روم کی آیت 28 میں ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور عقل مند لوگ اس سے سبق لیں۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے۔ افلا یتدبرون القرآن۔ کیا لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یہ سورہ نساء آیت 80 پر 2 اور سورہ محمد آیت 20 پر 4 میں ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 ہے۔ ان آیات کو بار بار پڑھیے، ان آیات کو بار بار سنیے۔ اس ویڈیو کو بار بار سنیں گے تو آیات کو بار بار بھی سنیں گے آپ۔ تو ان آیات کو بار بار پڑھیے اور سنیے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ یہ قرآن ہمارے لیے اتارا گیا ہے۔ انزلنا الیکم، ہم نے نازل کیا، یعنی اللہ نے، الیکم تمہارے لیے۔ اللہ نے یہ کتاب قرآن ہمارے لیے نازل کی ہے۔ یہ قرآن ہمارے نام اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم، اللہ کا کمانڈ ہے یہ قرآن ہمارے نام۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، سورہ رعد میں ہے آیت 30 دنیا کے کسی کورٹ سے کوئی نوٹس آتی ہے تو ہم اسے اٹھا کر نہیں رکھ دیتے۔ کورٹ کی نوٹس آئی تو لے کو اٹھا کو نہیں رکھتے۔ کورٹ کی نوٹس آئی بولتے ہی الرٹ ہو جاتے، کورٹ سے یہ نوٹس کیا ہے کہ دیکھیں گے، ہوتا نہیں کورٹ کی نوٹس، تو ہم اسے اٹھا کر نہیں رکھ دیتے بلکہ اس نوٹس کو کھول کر پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے اسے سمجھتے ہیں اور اس نوٹس کے بارے میں جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم ایسا نہ کریں گے تو بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ کورٹ کی نوٹس ہے، اس کے بارے میں رکھ لے کو بیٹھے، کیا بھی نہیں کرے تو سب آتے پولیس پکڑ لگ جاتی، معلوم ہے ہم نہ۔
قرآن کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بہت بڑا ہے۔ قرآن پڑھیں گے نہیں اور اس میں کیا ہے اسے سمجھ کر جو ہمیں کرنا ہے وہ کریں گے نہیں تو بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر ہمیں کورٹ کی نوٹس پڑھنا نہیں آتا، اگر ہمیں کورٹ کی نوٹس پڑھنا نہیں آتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جاننے والے کے پاس لے جاتے ہیں، اسے پڑھوا کر سمجھتے ہیں اور جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں، ورنہ ہمیں معلوم ہے کہ مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو جاننے والے سے اسے پڑھوا کر سنیں، اگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو جاننے والے سے اسے یعنی قرآن کو پڑھوا کر سنیں، سمجھیں اور جو کرنا ہے وہ کریں۔ قرآن کسی کورٹ کی نوٹس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قرآن ہمارے نام ہمارے اللہ کا حکم ہے، قرآن ہمارے نام ہمارے اللہ کا پیغام ہے، قرآن ہمارے نام ہمارے اللہ کا میسیج ہے۔ ایک میسیج آ گیا تمہارے موبائل میں تو چپ کے رکھے کو بیٹھتے نہیں، پڑھتے، اسے پڑھنا نہیں آیا تو کسے پڑھنا آتا اسے بتا کو جو ہے اسے پڑھا کر سنتے۔ تو یہ قرآن ایک میسیج ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہمارے لیے ہے۔ اللہ کی اس میسیج کو ہم صرف پڑھنے کے لیے نہ پڑھیں، سمجھنے کے لیے پڑھیں۔ قرآن کا یہ میسیج ہماری دنیا اور ہماری آخرت کے بارے میں میسیج ہے، اتنا بڑا میسیج ہے، ہماری دنیا اور آخرت کے بارے میں کچھ کہتا ہے قرآن۔ کتاب فیہ ذکرکم، یہ ایسی کتاب ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ قرآن کی اس میسیج کو سمجھ کر جو ہمیں کرنا ہے وہ کریں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی، ورنہ دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ قرآن سمجھنے کے لیے، سمجھ کر پڑھنے کے لیے ہے، قرآن سمجھ کر پڑھنے کے لیے ہے، مگر قرآن عربی زبان میں ہے، قرآناً عربیہ، قرآن عربی زبان میں ہے، نبی عربی پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی عربی، عرب کے نبی، اس لیے عربی زبان میں ہے، نبی عربی پر نازل ہوا ہے اس لیے عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان بولنے والوں کے لیے اردو میں تو نہیں ہو سکتا، عربی بولنے والوں کے لیے عربی زبان میں اترا، انہوں نے اسے سنا، جن کے اوپر یہ پہلے اترا انہوں نے اسے سنا، پڑھا، سمجھے، اس پر ایمان لائے اور اسے ہم تک پہنچا دیا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، سمجھیں، اسے مانیں، یہ جو کچھ کہتا ہے کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ہے بات۔ قرآن عربی میں ہے، مجھے عربی نہیں آتی بول کو بیٹھنے کا نہیں، معاملہ ایسے ہے، عربی جاننے والوں کے لیے عربی میں اتارا اللہ تعالیٰ قرآن کو، انہوں قرآن کو پڑھے، سنے، سمجھے، اس پر عمل کر کو ہمارے تک پہنچائے اس بات کو۔ اب ہماری ذمہ داری ہے ہمیں پڑھنا، سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا اور اسے جیسا انہوں ہمارے تک پہنچائے ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے اللہ نے یہ قرآن ہمارے لیے بھیجا ہے سمجھ کر پڑھنے اور کرنے کے لیے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو اسے پڑھنا سیکھیں، اگر نہیں پڑھ سکتے، بہت سارے لوگوں کے حضور ہے نہیں بھی مجھے پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھ، اگر پڑھ نہیں سکتے تو اسے پڑھنا سیکھیں، اگر نہیں سمجھ سکتے تو جنہوں نے اسے سمجھا ہے ان سے سمجھیں، اگر نہیں سمجھ سکتے تو جو اسے سمجھتے ہیں قرآن کو
جاؤ ان کے پاس بیٹھو اور ان سے سمجھو. ان کے پاس بیٹھیں یا آن لائن سیکھیں. موبائل سب کے پاس ہے، سب سہولت موجود ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، سب سہولت موجود ہے. اگر نہیں آتا تو جاننے والے کے پاس بیٹھ کر سیکھ سکتے. وہ بھی جو ہے موقع نہیں ہے تو موبائل ہے، آن لائن ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے. عربی قرآن بھی، ترجمہ بھی، تفسیر بھی، اور کھول کھول کر بیان کرنا بھی، تو سب سہولت موجود ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. قرآن کا مطالبہ ہے، قرآن ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہر انسان اس کے مطالب میں، اس کی باتوں پر غور کرے. قرآن یہ کہتا ہے قرآن جو ہمارے سے مطالبہ کرتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ایسا کرو. کیا کرو؟ جو باتیں قرآن میں ہیں اسے سمجھو، اس پر غور کرو، قرآن کی باتوں پر. لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ اس کی آیات میں تم تدبر کرو، غور کرو. اس لیے اتارا، اس لیے بھیجا قرآن مجید کو، قرآن پر غور کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے. زیادہ علم اور زیادہ سمجھ والے اپنے علم اور اپنی سمجھ کے لیول پر اس قرآن کو سمجھیں. زیادہ سمجھنے والے زیادہ سمجھیں، زیادہ علم رکھنے والے زیادہ سمجھیں، اور کم علم اور کم سمجھ رکھنے والے اپنے علم اور اپنی سمجھ کے لیول پر اس قرآن میں غور کریں. کم علم ہے اور کم سمجھ ہے تو اللہ جتنا علم دیا، جتنی سمجھ دیا، اتنا سمجھنے کی کوشش کرو. زیادہ علم والے زیادہ سمجھیں گے. تمہیں کم علم ہے تو ذرا کم سمجھ میں آئیں گا، مگر سمجھ میں ضرور آئیں گا، غور ضرور کر سکیں گے. عام لوگ، ہمارے جیسے عام لوگ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اپنی زبان میں پڑھ کر تدبر اور غور کریں اور علماء سے بھی پوچھتے رہیں. ہم جیسے لوگ قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ علماء سے جا کر پوچھیں. آسان بات ہے، کوئی بہانہ نہیں چلتا، کوئی جو ہے عذر نہیں ہے. قرآن آسان ہے نصیحت کے لیے. قرآن نصیحت لینے کے لیے بہت آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس سورے میں، سورہ قمر کی آیت ہے یہ، اس سورے میں یہ بات 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ دہراتا ہے بار بار. کیا ہے وہ؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے. ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت لینے کے لیے، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اللہ پوچھتا ہے. یسرنا القرآن للذکر، یسرنا القرآن، یسرنا القرآن، یسرنا القرآن بولتے وہ قرآن کو آسان کرنا، آسان. تو اللہ تعالیٰ قرآن کو ذکر کے لیے آسان کیا ہے. للذکر، ذکر کے معنی ہیں نصیحت، عبرت، سبق لینا، سمجھنا، ذکر کے معنی. تو قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے، قرآن عبرت لینے کے لیے آسان ہے، قرآن نصیحت لینے کے لیے آسان ہے. ہمارے اندر اللہ نے علم اور سمجھ دونوں رکھی ہے. ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ رکھا ہے یہ 2 چیزیں، علم بھی رکھا ہے، سمجھ بھی رکھا ہے، مگر ہم اس سے غافل ہیں. اللہ جو سمجھ اندر رکھا ہمارے دماغ میں، دل میں، ہمیں اس سے غافل ہیں. قرآن ہمارے اندر کے علم اور سمجھ کو اجاگر کرتا ہے، باہر لاتا ہے. جو سمجھ اندر دب کو ہے، قرآن پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو
تو اندر کا وہ علم باہر آ جاتا. ہر انسان کے اندر ہے یہ بات. جو بات انسان کے اندر ہے قرآن اسے باہر لاتا ہے، باہر لا کر اسے بتاتا ہے کہ دیکھ یہ بات ہے، تو پہلے جانتا تھا مگر اندر چھپکو تھی یہ بات، اب یہ بات تیرے سامنے آ گئی ہے. ایسی کتاب ہے یہ قرآن. نصیحت اور عبرت کی باتوں کو قرآن مجید ایسا آسان کر کے بیان کرتا ہے کہ بڑے عالم بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور عام آدمی بھی انہیں سمجھتے ہیں. قرآن ایسی کتاب ہے بڑے سے بڑے عالم بڑے طریقے سے سمجھتے قرآن کو، معمولی آدمی اپنے طریقے سے سمجھتا، ہر کوئی سمجھتا. قرآن ایسی کتاب ہے ہر انسان سمجھ سکتا ہے اپنی اپنی عقل کے مطابق، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق. قرآن اپنی باتوں کو اس طرح بھی آسان کر دیا ہے کہ پہلے وہ اپنی بنیادی اہم باتوں کو چھوٹے چھوٹے سورتوں میں اتارا. چھوٹے چھوٹے سورے، پہلے چھوٹے چھوٹے سورے اترے، تمام اہم باتیں وہ سوروں میں آ گئیں. وہ سورے پڑھ کو باتیں اگر ہمیں اچھا سمجھ لیے، پختہ طور پر سمجھ لیے، تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ جب لوگ ان باتوں کو سمجھ لیے تب اللہ نے بڑے سوروں میں تفصیل بیان کی. یہ طریقہ ہے آسان کرنے کا. چھوٹے چھوٹے سورہ میں جو ہے پہلے اتارا، چھوٹے چھوٹے آرام سے ہمیں پڑھ لیتے، یاد بھی کر لیتے، ان کے معنی بھی آسانی سے سمجھ لیتے. وہ پورے باتیں سمجھ لیے تو پھر آگے جو ہے اللہ بڑے سورے اتارا. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو باتیں تھے وہ باتیں کھول کھول کو بڑے سوروں میں بیان کریا. تو اس طرح آسان کر دیا اللہ تعالیٰ قرآن کو. یہ اللہ کے آسان کرنے کا طریقہ ہے. فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. سورہ ہود آیت نمبر 1. یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم پختہ کی گئیں، پھر خدائے حکیم و خبیر نے ان کی تفصیل بیان کی. قرآن میں خود یہ ہے اللہ تعالیٰ پہلے چھوٹی چھوٹے آیتیں نازل کیا تاکہ تم پختہ ہو جاؤ، اور اس کے بعد تفصیل سے بڑے سورے نازل کیا. قرآن نے اپنی باتیں مختلف طریقوں سے بیان کی ہیں. بار بار ایک ہی بات کو بار بار بیان کرنا، الگ الگ طریقوں سے بیان کرنا، یہ بات بھی جو ہے قرآن میں ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے، اچھی طرح ذہن میں بیٹھے. کوئی بات ایک جگہ پوری طرح سمجھ میں نہ آئے تو وہی بات قرآن میں دوسری جگہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. اس واسطے قرآن میں اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتا ہے، باتوں کو دہراتا ہے، بار بار بیان کرتا ہے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. سورہ اعراف آیت نمبر 50.8. اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. اللہ خود بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو دہراتا ہے، پھیر پھیر کر بیان کرتا ہے. تصریف الآیات سمجھانے کے لیے، اچھی طرح سمجھنے کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کے معنی سمجھے ہم پہلے ہی. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. پھر کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے. اللہ تعالیٰ انونس کر دیا، بات بول دیا تم نے. یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے. اللہ کی طرف سے اس اعلان کے بعد ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے اور اس سے نصیحت لینے، گائیڈنس لینے کی پوری کوشش کریں. یہ ضروری ہو گیا، ہمارا فرض ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی بات بول دیا. قرآن آسان ہے نصیحت لینے کے لیے. ہے نصیحت لینے والا؟ تو اب نصیحت لینے والے کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھے، سمجھے اور نصیحت لے. ورنہ کل آخرت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟
اے اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔